ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعات، میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ استغفار اور توبہ کی فضیلتیں رکھنے کی کوشش کروں گی، اور وہ بھی صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور واقعی وہ بڑی بخش دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ اور استغفار کرنے سے غم و پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں، الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور میں نے کہا اپنے رب سے کہو، اپنے گناہوں کو بخشواؤ اور معافی مانگو، اور یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں جنت اور بعد میں باغات اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو استغفار کی تلقین کیے ہیں۔ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو کسی عورت نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تم لعن طعن کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر اسی طرح سورہ نور میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یعنی ایک کالا داغ بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے۔ اگر توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے تو اس کی وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اس سے معافی چاہو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گنتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جب رات کا آخری حصہ جب آ جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مجھ سے دعا مانگے تو کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اکثر یہ کلمات پڑھا کرتے تھے جو بخاری میں اور مسلم میں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں گناہ کیے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، وہ دن میں اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔
اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہو تو دن میں اپنے رب کی طرف پلٹ آئے اور گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ پھر استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ کہ اس نے جہاد سے بھاگنے کا بھی ارتکاب کیا ہو۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے۔ پھر 2 وقت ایسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت ایسے ہیں جب توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ نزاع کی حالت پیدا نہیں ہو جاتی، یعنی روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا اور سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جانا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر لے گا تو میں تیرے ساتھ اور گناہ کرے گا اور میرے ساتھ کسی کو تو شریک نہیں کرے گا تو میں زمین کے برابر بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب